زہیب جی مشکل دن چلے گئے، مشکل دن چلے گئے، مشکل دن چلے گئے اور اچھا دور آ گیا. میں آپ کو بتا اچھا یہ وہ تو نہیں ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، یعنی مشکلیں ہیں کچھ اسی ٹھیک ہے لیکن امیونٹی آ گئی میرے صحیح پہنچے. لیکن آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سمیت پوری حکومت اعلان کر رہی ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے. حکومت کی طرف سے معاشی اور اقتصادی سطح پر اچھی خبروں کا زمانہ جو ہے وہ چل پڑا ہے. اچھا بالکل، لیکن اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچتے نظر نہیں آ رہے، یہ ہے نا مسئلہ. یہ پرابلم مل گا. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی اس پہ بھی سو واٹ. اچھا مہنگائی سے بے روزگاری تک تمام مسائل وہی کے وہی ہیں، اور نئے مالی سال کے بجٹ کی منظوری کے بعد عوام کو بھی ریلیف میسر آئے گا یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ میں کیا مل رہا ہے، غریب کو کیا ملے گا. تو بجٹ کیا کرتا ہے اس پر سب کے اندازے ہیں، سب کے تجزیے بھی ہیں. تو سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ذرا تجزیہ لیتے ہیں. بالکل مظہر صاحب، وزیر اعظم اور پوری حکومت اس وقت یہ بات بار بار کہہ رہی ہے کہ اب سب اچھی خبریں ہیں اور آئندہ بھی اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ. وی ہوپ کہ ایسا ہی ہو. ظاہر ہے کہ یہ مثبت معاشی اشاریوں کی بات ہو رہی ہے، تو ایک آدمی کے لیے، ایک عام انسان کے لیے یہ کتنی اچھی خبریں ہیں؟ براہ راست گراؤنڈ لیول پہ انہیں اچھا مانا جا رہا ہے، نہیں مانا جا رہا؟ یہ آپ کی کیا سینس ہے؟ اس بجٹ میں یا ویسے وزیر اعظم کی پالیسی میں بالکل ایک مثبت اشارے مل رہے ہیں، معیشت کے مثبت اشارے ضرور مل رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس یا ایک عام آدمی کی سطح پر کس حد تک جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی تنخواہوں میں، گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہوں میں اضافہ ہو، نوکریوں کے ذرائع پیدا ہوں، اس طرح کی نوکریاں جو پائیدار نوکریاں ہوں ان کے ذرائع پیدا ہوں. ملک میں جو ہے وہ خاص طور پہ کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ کانٹریکچول امپلائمنٹ کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، کانٹریکچول امپلائمنٹ، ریگولر امپلائمنٹ دی نہیں جاتی. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی اور اس طرح کی جو ہے وہ مثبت اشارے ملیں گے جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو، لوگوں کی جو ہے وہ ضروریات زندگی جو ہے وہ بہتر ہو، اس سے پھر ظاہر لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں تو عملی طور پر ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو. جی اچھا ماں صاحب یہ کہیے گا کہ یہ جو خبریں ہیں ساری اور سیاسی بیانات ہیں، اس میں ایک چیز تقریباً غائب ہی ہے، وہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن کی اس وقت آپس میں جس طرح دست و گریبان ہیں یا بیان بازی چل رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، یہ سب کے سامنے ہی ہے. تو حکومت سے اپنی مرضی کے بجٹ کی ترمیم تک اگر کرانے کی پوزیشن میں اپوزیشن نہیں ہوتی تو پھر مجھے بتائیے کہ عوام کیا یہ سوچنے پہ حق بجانب ہوں گے کہ اپوزیشن بھی اس میں اتنی ذمہ دار ہے ان کی مزریز کی جتنی کہ حکومت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کل بجٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد جو اگلا بجٹ آئے گا، یہ دو بجٹ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ خاصے حد تک گورنمنٹ ان کو ریلیف دے گی، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اگلے 1-2 سال میں الیکشنز ہونے، 2 سال بعد الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. تو یقیناً گورنمنٹ کچھ ایسے اقدامات کرے گی، بجٹ اس طرح کا ہوگا جس پہ بہت زیادہ تنقید نہیں ہو. اپوزیشن تنقید تو ضرور کرے گی، لیکن کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جو ہے اس وقت حکومت اناؤنس کرے جس سے روزگار میں اضافہ ہو. اپوزیشن جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے. اگر اپوزیشن جو ہے وہ متحد نہیں ہوئی تو لوگ یہ ضرور سوال اپوزیشن سے کریں گے کہ جب ایسا بجٹ آ رہا تھا، جب اتنی مہنگائی تھی، تو اس وقت آپ کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے تھا. اس کے بدلے آپ کے اندر جو ہے انتشار ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل میں اضافہ ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مظہر صاحب. تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. اور ایبسلیوٹلی عوام کا بھی یہی سوچنا ہے. بات ساری وہی آ گئی کہ چلو حکومت سے اگر کسی کو شکایت ہو تو آپ اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری بات کریں گے، لیکن وہ بھی نہ کریں تو وہ آپس کی لڑائی میں بالکل، وہ آپس کی لڑائی میں پڑے ہوئے. تو ہم، اور آپ کو پتہ نا، ہم تو عوام کی آواز ہی پہنچائیں گے. سو دس از واٹ دا سینس اینڈ دا فیلنگ از.